بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین وقار، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور آج کل ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں مل کر، اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس میں چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے مکمل سوانح حیات اور مکمل تعلیمات ہمارے پاس ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کے مؤلف ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ ہم جو آج کل جس حصے سے بہرہ مند ہو رہے ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے، اور ہم نے جو پچھلی آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا وہ جسمانی امتیازات کو ہم پڑھ رہے تھے۔ آئیے معنوی کمالات کو دیکھتے ہیں۔ ان کمالات میں سامعین جو پوائنٹ ہے، اس میں نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے، چلیں دیکھتے ہیں نمبر 2 بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ اچھا جی، معنوی نمبر 1، ان کمالات میں سب سے واضح کمال آپ کا محدثہ ہونا ہے کہ آپ ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھیں اور ملائکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلام کیا کرتے تھے، اور ملائکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ امر و نہی اور آیات قرآن کی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گئی تھی، لیکن دیگر معاملات کی وحی اس کے الہام کا سلسلہ برابر جاری تھا، جس طرح کہ قرآن مجید نے مادر جناب موسیٰ اور جناب مریم کو منزل وحی قرار دیا ہے، اور ان کے ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے اس محدثہ ہونے کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الہامات کو اس طرح جمع کر لیا کہ ایک صحیفہ تیار ہو گیا، جسے مصحف فاطمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ صحیفہ حجم اور ضخامت کے اعتبار سے اس قرآن کا 3 گنا ہے، لیکن اس میں قرآن کے مطالب و معارف کی تکرار نہیں ہے، البتہ ان تمام معاملات کا تذکرہ ہے جن کی ضرورت عالم انسانیت کو ہو سکتی ہے، اور ان تمام حادثات اور حکومتوں کا تذکرہ ہے جو قیامت تک قائم ہونے والی ہیں۔ اس مقام پر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کوئی دوسرا قرآن ہے جس پر کسی قوم یا مذہب نے اعتماد کیا ہے۔ قرآن ایک ہی قرآن ہے جس کا شریک و صحیح میں اہل بیت اطہار کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک صحیفہ ہے جسے لغوی اعتبار سے مصحف کہا گیا ہے کہ مصحف لغوی اعتبار سے مجموعہ رسائل و کلمات کا نام ہے۔ قرآن مجید کو اصطلاحاً مصحف کہا جاتا ہے، ورنہ یہ لفظ بالکل عام ہے جس کا اطلاق ہر صحیفے اور کتاب پر ہو سکتا ہے۔ وحی کا اطلاق بھی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر الہام اور القاء پر کیا ہے، اور اس کا کوئی اختصاص آیات قرآن یا احکام شریعت سے نہیں ہے۔ اس کا استعمال شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ہوا ہے۔ بشر تو پھر بشر ہے، اور پھر اگر بشر بھی خیر البشر ہو اور اس کا مرتبہ تمام عالم بشریت سے بالاتر ہو۔ اچھا، اس کا معنوی کمالات کا نمبر 2 ہے طہارت۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو تطہیر کا مرکز قرار دیا ہے، اور آیہ تطہیر کے نزول کے لیے ان کے گھر اور ان کی چادر کا انتخاب کیا ہے، جس کا اعتراف بے شمار محدثین اور مفسرین نے کیا ہے، اور حدیث کسا میں اس واقعے کی مفصل شرح موجود ہے۔ نمبر 3 ہے ہیڈنگ صداقت۔ میدان مباہلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عقائد کی حقانیت، قرآن کی عظمت اور اپنی صداقت کے گواہ لے کر نکلے تو خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ مردوں میں 4 مرد بیک وقت ایک جیسی صداقت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن صنف خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے رسالت کا گواہ بنا کر پیش کیا جا سکے، اور یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ صدیقہ طاہرہ تنہا ہی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں، تو ان سے کسی معاملے میں گواہی طلب کرنا قرآن مجید سے تغافل یا مقابلے کے مترادف ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے شجاعت۔ شجاعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شجاعت کا اظہار قوت قلب و جگر سے ہوتا ہے، جو عام طور سے خطرات کی منزل اور میدانوں میں سامنے آتی ہے، اور ایک شجاعت کا اظہار زور زبان سے ہوتا ہے، جہاں سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو دونوں طرح کی شجاعت سے نوازا تھا۔ قوت قلب و جگر کے اعتبار سے وہ منظر بھی قابل توجہ ہے جب رسول اکرم کا سارا گھر
کفار و مشرکین کے نرغے میں گھرا ہوا تھا اور آپ ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ خانہ رسالت میں اگر ایک طرف شیر خدا علی مرتضیٰ بستر رسالت پر محو استراحت تھے، تو دوسری جانب صدیقہ طاہرہ نہایت ہی کمسنی کے عالم میں اس محاصرے کا مقابلہ کر رہی تھیں، اور آپ پر کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں تھا، جبکہ انہیں کفار نے خوف سے جبکہ انہی کفار کے خوف سے بڑے بڑے بہادر افراد حزن و خوف میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ خود میدان احد میں بھی آپ میں اس شجاعت کا ایک منظر دیکھنے میں آیا، جہاں کفار و مشرکین کے خوف سے سپاہیان اسلام نے میدان چھوڑ دیا، لیکن صدیقہ طاہرہ جناب صفیہ کے ہمراہ میدان کی طرف آئیں اور جناب حمزہ کے لاشے پر گریہ بھی کیا اور اپنے باپ کے زخموں کا علاج بھی کیا۔ احد کی جنگ کا نقشہ دیکھنے والے اور قرآن مجید میں اصحاب رسول کے افراد کی داستان پڑھنے والے صدیقہ طاہرہ کی اس قوت قلب و جگر کا بخوبی اندازہ لگا کر سکتے ہیں، اور انہیں احساس ہو سکتا ہے کہ اس قیامت خیز موقع پر میدان جنگ کی طرف قدم بڑھانا کس ہمت اور طاقت کا کام ہے۔ ادبی شجاعت کے لیے تاریخ صدیقہ طاہرہ کا وہ قیامت خیز موقع ہی کافی ہے جب رسول اکرم کے بعد اپنے حق کے اثبات کے لیے دربار خلافت میں آئیں اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس نے اہل دربار کے دل ہلا دیے اور حاکم وقت کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں اس خطبے اور اس کے متعلقات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اس تذکرے سے شجاعت و ہمت کا مکمل اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خطبے میں اسلامی احکام کے علل و اسباب، آیات قرآنی، اسے استدلال، انصار و مہاجرین کی غیرت کو چیلنج، اپنے حق کے اثبات اور عورتوں کے حقوق سے دفاع کے بارے میں جن حقائق و معارف کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا ہوش پرسکون حالات میں بھی نہیں رہ جاتا ہے، جائے کا ایسے سنگین حالات میں اور ایسے سخت ترین ماحول میں ایسا خطبہ کہ ایک خاتون کی زندگی کا وہ شاہکار ہے جسے معجزہ و کرامت سے کم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگلا ٹاپک ہے تسبیح فاطمہ۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت عرصے سے پڑھنا چاہتی تھی اس کے حوالے سے، اور آج ہم اس پلیٹ فارم پر یہ تسبیح فاطمہ کو پڑھتے ہیں۔ اضافی کمالات اور ذاتی مناقب کے بعد اسلام میں صدیقہ طاہرہ کی عطا کا جائزہ لیا جائے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ صدیقہ طاہرہ نے ملت اسلامیہ کو درس تسبیح بھی دیا ہے اور اسلام کو محافظ بھی فراہم کیے ہیں۔ درس تسبیح کے اعتبار سے آپ کی تسبیح آج بھی ہر نماز کی تکمیل اور ہر عبادت کی جان ہے۔ معنوی اعتبار سے تحمید و تسبیح سے مرکب ہے، اور ظاہری اعتبار سے ابتدا میں یہ تسبیح دھاگوں کے گرہوں سے بنائی گئی۔ اس کے بعد جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تو معصومہ عالم نے ان کی خاک کے قبر سے تسبیح کے دانے تیار کیے، اور اسی طرح طرز عمل کے اتباع میں امام سجاد علیہ السلام نے خاک قبر سید الشہداء سے تسبیح کے دانے تیار کیے، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ خاک شفا خود بھی تسبیح و پروردگار کرتی رہتی ہے، چاہے کوئی تسبیح پڑھنے والا ان دانوں پر ذکر خدا بھی کرے۔ اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اگر سورہ جمعہ کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے تو جن ذات میں خون معصوم جذب ہو گیا ہو ان کے تسبیح پروردگار کرنے میں کیا تعجب ہے۔ تسبیح کے بارے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دانے ذکر خدا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ذکر وہی ہے جو انسان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس بات پر پلاسٹک کے دانوں کو ذریعہ بنا کر صلوات پڑھی جا سکتی ہے، اور خاک شفا کے دانوں کو ذریعہ بنا کر لعنت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دانے صرف عدد و شمار کرنے کا ذریعہ ہیں، بلکہ خاک شفا کے دانے خود بھی ظالموں پر اسی طرح لعنت کرتے ہیں جس طرح ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کو محافظ
فراہم کرنے میں صدیقہ طاہرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں مالک کائنات نے مصداق کوثر قرار دیا ہے اور ایک وحدت میں بے پناہ کثرت کو سمو دیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ وہ دختر پیغمبر ہیں جو نسل پیغمبر کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ جبکہ دنیا میں ہر انسان کی نسل بیٹے کے ذریعے قائم ہوتی ہے، اللہ نے پیغمبر اسلام کی نسل کو بیٹی کے ذریعے قرار دیا اور پھر اس میں اس قدر برکت دے دی ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج دنیا میں تقریباً 35-40 ملین سادات پائے جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً 20 لاکھ عراق میں، 30 لاکھ ایران میں، 50 لاکھ مصر میں، 50 لاکھ مغرب میں، پھر لاکھوں کی تعداد میں الجزائر، تیونس، اردن، شام، لبنان، سوڈان، خلیج اور سعودی عرب میں، پھر تقریباً 2 کروڑ یمن، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا وغیرہ میں ہیں، جیسا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے من المہدی الی اللحد کے مصحف نے تحریر فرمایا ہے۔ مذکورہ بالا بیانات سے صدیقہ طاہرہ کی خصوصیات اور امتیازات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے جن کمالات میں دوسرے افراد شریک ہیں ان میں بھی صدیقہ طاہرہ کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر نسبی اعتبار سے بعض خواتین معصوم کی بیٹی یا زوجہ یا ماں ہیں تو صدیقہ طاہرہ ہر اعتبار سے عصمتی رشتے کی مالک ہیں اور ان کے 2 فرزند امام ہیں۔ اگر طہارت کے اعتبار سے مریم بتول ہیں تو صدیقہ طاہرہ زوجہ سیر خدا ہونے کے باوجود اپنے فرزندوں کی مادی ولادت کے باوجود بتول ہیں۔ اگر بعض خواتین کو ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے تو صدیقہ طاہرہ نے ایک پورا مصحف بطور وراثت چھوڑا ہے جو 2-4 کلمات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اولین و آخرین کے حالات و کوائف کا مجموعہ ہے۔ اگر صداقت کے اعتبار سے مادر جناب عیسیٰ صدیقہ ہیں تو جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں کہ مریم اپنی عصمت میں عیسیٰ کی گواہی کے محتاج تھیں اور صدیقہ طاہرہ نے مباہلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے دی۔ اگر شجاعت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات نے مرد ہو کر ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے تو صدیقہ طاہرہ نے صنف نازک سے تعلق رکھنے کے بعد بھی اسی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ادبی شجاعت میں اگر مولا کائنات نے مجمع مسلمین میں خطبے دیے ہیں تو صدیقہ طاہرہ نے دشمنوں کے اجتماع میں خطبہ پڑھا ہے اور وہاں خطبہ پڑھا ہے جہاں مولا کائنات بیت الشرف میں تھے اور صدیقہ سر دربار گرم خطاب تھیں اور باطل کو مکمل طور پر بے نقاب کر رہی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مباہلہ میں رسالت کو ضرورت پڑی تو اس کی گواہی دی اور خلافت میں امامت کو ضرورت پڑی تو اس کی وکالت کا فرض انجام دیا۔ فسلام اللہ علیہا وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین، یہاں تک یہ باقی گفتگو سے ہم آگے جب چل رہے ہیں تو یہ ٹاپک مجھے نظر آ رہا ہے خطبہ فدق۔ اب میں خطبہ فدق پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں، اللہ کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ آئیے خطبہ فدق پڑھتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے نام پر اس کا شکر ہے، اس کے الہام پر وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دیں اور مکمل نعمتیں دیں اور مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالا تر، معاوضے سے دور اور ادراک سے بلند ہیں۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں، اس کا مفہوم فکر و روشنی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیش کیا ہے، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضا عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف
کھنچ آئیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے کے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔ اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ و انتہائی عدم سے مقرون تھیں، آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کی جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں، ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے اور سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وہی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا۔ اس پر سلام اور رحمت و برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق، قرآن صادق، نور سامس، ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں تین اور اسرار و واضح، ظواہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضا الہی اور سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بینات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی ذاتی، روزے کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملک کا نظام، ہماری امامت کو تفرقہ سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفاء نذر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک کے سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا، شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو۔ لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو۔ اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس نے بندوں میں خوف خدا رکھتے ہوئے صرف صاحبان علم و معرفت ہے۔ اس جملے کو پھر پڑھتی ہوں۔ لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، تمہاری بھلائی کے خواہاں، صاحب ایمان کے لیے رحیم مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے، اور راس نسبت کا اور اس نسبت کا کیا کہنا۔
میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑا کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ بہترین مشرکین کو شکست ہوئی، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کی صبح ہوئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر و افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو اس روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے جس کو دور رکھا ہے اور حق طہارت عطا کیا ہے۔ تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا، تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زورکار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا اور اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جد و جہد کرنے والے تھے، اور تم عیش کی زندگی آرام و سکون اور چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہاں تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے اور میدان جنگ میں بھاگ جاتے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کہنا ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کو قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصہ ور ثابت ہوئے ہاں، تم نے دوسرے کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے۔ یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ فتنہ ہی میں گرے اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، علائم روشن، ممانعت تابندہ اور امر نمایاں ہیں۔ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، کیا اس سے انحراف کے خواہاں ہو یا کوئی دوسرا حکم ہے؟ تو بہت برا بدل ہے، اور جو غیر اسلام کو دین بنا دے گا اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہو جاوے، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش کر دی۔ بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو۔ تم ہمارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں
کرتے ہو، ہم تمہارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے۔ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ تمہارے لیے مہر نیم روز کی طرح روشن ہے کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں۔ اے ابو بکر، کیا تمہیں مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟ کیا قرآن میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ کیا یہ افتراء ہے؟ کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے اور حضرت زکریا کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہیں، اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث ہے، نہ میری کوئی قرابت داری ہے۔ کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں؟ کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم محمد طالب حق ہوں گے۔ موت قیامت کا ہوگا، ندامت کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، ملت کے قوت بازو، اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے جس کا رخنہ وسیع، شگاف کشادہ، اتصال شگافتہ ہے؟ زمین اس کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امیدیں ساکن، پہاڑ سرنگوں، حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بآواز بلند تلاوت و الحاق کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی کہ ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شر کو جزا دے کر رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب موجود ہیں، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سر آمد زمانہ ہو۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم مانتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے بست ہوئے، افتراء کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی ہے؟ آگے بڑھ کر قدم کیوں پیچھے ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو
جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے۔ اگر تم ایماندار ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے اور تم نے بست و کشاد کے صحیح حقدار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے، جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل ناخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا۔ خیر تم کیا، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی، تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے معصوم ہے، اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے ان رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے، اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور سامعین یہاں پہ یہ خطبہ فدق ختم ہو گیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں بہتر طریقے سے پڑھ سکوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی دست بدستہ معافی کی طلبگار ہوں، اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سے میں ہمیشہ معافی مانگتی ہوں جب بھی میں کتاب کو پڑھنے بیٹھتی ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور آج کی آڈیو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن ہاں یہ ضرور بتاؤں کہ جو اگلی آڈیو ہے وہ بھی آپ ضرور سنیے گا، اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور کامنٹس دیجئے، بتائیے کہ آپ کو یہ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، میں صحیح پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں، یا اگر کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ تو اب جو اگلی آڈیو میں ہم انشاءاللہ ملیں گے، آپ اس کا انتظار کیجیے گا۔ اس کا ٹاپک ہے، اس میں حدیث قصہ کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، اور آیہ تطہیر کے بارے میں ہم بہت اچھی طرح جانیں گے، اور اس کے بعد ہم اصحاب قصہ کو پڑھیں گے۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں دیکھیں ہم کتنا پڑھ پائیں گے۔ تو آج ہم مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔